شو میں ساتھ دینے کو شکریہ. سٹی صاحب, مڈل ایسٹ ریجن کی بات ہوئی اور وہاں امریکی اڈوں پہ ایران کے حملوں کو لے کر اب بھی بہت بحث کی جا رہی ہے کہ پھر مڈل ایسٹ کا نقشہ کیا ہوگا, فیوچر کیا ہوگا, اکانومی وائز یہ ملک کہاں جا کر سیٹل ہوں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ امریکی اڈوں کا اس خطے میں کیا مستقبل ہے؟ مجھے امریکی سیکیورٹی ڈاکیومنٹ یاد آ رہا ہے جو ریلیز کیا گیا تھا پچھلے سال کے آخر میں, جس میں یہ تذکرہ تھا کہ امریکہ اپنی اٹینشن مڈل ایسٹ سے ہٹا چکا ہے. اس کا مطلب ہے اڈے بھی وہاں سے ختم کر دیے جائیں گے؟ نہیں, اڈے تو اسرائیل ختم نہیں ہونے دے گا, اڈے تو رہیں گے. نیٹو سے پل آؤٹ کر رہا ہے آہستہ آہستہ, مگر یہاں تو وہ رہیں گے. دیکھیے, یہ آئل اینڈ گیس انرجی از ویری امپورٹنٹ فار کیپٹلزم, اینڈ سو اس لیے یہاں سے اڈے وڈے تو رہیں گے, یہ تو نہیں جائیں گے. باقی یہ کہ امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ صرف ایک انٹرسٹ ہے کہ ہم نے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کرنا, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چاہیں گے کہ یہ وار جو ہے جلدی ختم ہو, جلدی رژیم چینج ہو جائے, مگر میرا خیال ہے اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. تو آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں پھر یہ باتیں شروع ہو جائیں گی سیز فائر کی اور نیگوسیشن کی. اور اسرائیل کی کوشش ہوگی کہ ایسے نہ ہو, بٹ یہ جائے گی بات وہیں, کیونکہ رژیم چینج مشکل لگ رہا ہے مجھے. لگتا ہے کہ ان سے رژیم چینج نہیں ہو پائے گی. تو اب مڈل ایسٹ میں جو سچویشن ہے اس شہادت کے بعد, ہم نے دیکھا کہ مختلف شیعہ علماء کی جانب سے جہاد کے فتوے جاری کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. یہاں تک کہ ایک جو بڑے رہنما ہیں سیستانی, ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے, اور ان کی طرف سے بھی یہ فتویٰ سامنے آ سکتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جہاد کے لیے مسلمان تیار ہو جائیں, اور یہ ان پر واجب ہو چکا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس ایکٹ کے بعد ان دونوں ممالک نے اپنے آپ کو مزید گہری دلدل میں دھسا دیا ہے اور مستقبل ان کا اپنا غیر یقینی ہو چکا ہے؟ ہاں, مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شیعہ اینگل ہے نا, اسے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت پاورفل ایموشن ہے. یہ سارے مسلمان طبقے کے اندر یہ دس از دا موسٹ پاورفل ایموشن. اب آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر بھی, حالانکہ بڑی سخت رژیم ہے ہماری بھی, لوگ آ گئے سڑکوں پہ جی, اور امریکن کونسلیٹس کو اٹیک کر رہے ہیں. اور تو یہ دس از, اور یہ عراق کے اندر بھی ہو رہا ہے, اور جگہ پہ بھی ہوگا, کویت اور یہ جو بحرین اس قسم کے جو یہاں میجورٹی پاپولیشن شیعہ ہے. سعودی عربیہ کے اندر بھی جو آئل بیلٹ ہے ان کی, وہاں بھی شیعہ ہے میجورٹیز. تو آئی تھنک ان سب کو پریشان تو ہونا چاہیے نا اب, کہ اگر یہ آیت اللہ صاحب جاتے جاتے یہ ایک نیا ایک چنگاری لگا گئے ہیں کہ شیعہ فیتھ کو انہوں نے پرووک کر دیا ہے, تو آئی تھنک دس از ویری ڈینجرس. یاد رہے آپ کو کہ آیت اللہ خمینی کا فتویٰ تھا جو کہ سلمان رشدی کے خلاف ہوا تھا, جس کے اوپر پہلے انڈیا میں پھر پاکستان کے اندر میسو لانگ ٹرم انسٹیبلٹی رہی اور اٹیکس ہوئے. اس وقت بھی امریکن ایمبیسی کے اوپر لوگ پیپل مارچڈ, اور بیکاز آف دی کال فرام دی آیت اللہ. اور تو یہ آئی تھنک آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ اگر جلدی ختم نہ ہوئی بات تو یو ول سی اے نیو فارم آف ٹیررزم, انڈیویجول ایکٹس آف ٹیررزم ہو سکتے ہیں اگینسٹ امریکن اینڈ یورپین انٹرسٹ. تو یہ آئی تھنک یہ جتنی جلدی یہ جنگ ختم ہو وڈ بی بیٹر فار دا ہول ورلڈ, نہیں تو یہ ایک نیا ایک ایشو بن جائے گا. اور ایسے میں ہم نے پاکستان میں جیسے آپ نے مظاہروں کا ذکر کیا, تو ہمارے وزیر اعظم کی جانب سے بھی اس شہادت پر افسوس کا اظہار تو کیا گیا ہے, یکجہتی کا اظہار ایرانی عوام کے ساتھ کیا گیا, ان کے لیے دعا کی گئی ہے, لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ یہ وائلیشن آف دا نارمز آف انٹرنیشنل لا ہے. اٹس این ایج اولڈ کنونشن دیٹ دا ہیڈز آف دا اسٹیٹ اور گورنمنٹ شوڈ ناٹ بی ٹارگیٹڈ. یہ کس کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں شہباز شریف صاحب؟ بات یہ ہے کہ جس کو ریمائنڈ کر رہے ہیں ان کا تو بڑا زبردست ٹریک ریکارڈ ہے. امریکہ نے کرنل غدافی کی فیملی کو ٹارگٹ کر کے مارا, امریکہ نے صدام حسین کی فیملی کو ٹارگٹ کر کے مارا, اب امریکہ نے ایران کے لیڈر کو ٹارگٹ کر کے مارا ہے. تو یہ تو وی ہیو دا ریکارڈ ان فرنٹ آف اس, وہ تو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ پاکستان بیچارہ پھنسا ہوا ہے اس وقت. وہ 90% پاکستان کا جو تیل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آتی ہے گلف سے, اب وہ سعودی سے آئل فیسلٹی لیتا ہے, اب وہ بند پڑا ہے.
सऊदीज के साथ डिफेंस पैक्ट भी है, हम्म मगर वो चाहते हैं कि ये ईरान के ऊपर भी कोलैप्स ना करे, बिकॉज डर ये है कि अगर ईरान के बाद इसराइल जो है वो हमारी तरफ ना आ जाए, बिकॉज वी आर दी ओनली कंट्री विद अ न्यूक्लियर वेपन। ईरान के पास तो फिर इंग्लिश यूरेनियम भी नहीं था, न्यूक्लियर वेपन कहाँ था। जी तो ये मतलब है, पाकिस्तान फिक्र तो करेगा ना, हम्म तो बयान तो देना पड़ेगा, बस बयान से ज्यादा बेचारे क्या कर सकते हैं, फंसे हुए हैं इन द अमेरिकन कैंप राइट नाउ। अब वो सोचिए, वो जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है वो तो बोर्ड ऑफ वॉर बन गया है। जी क्या बोर्ड ऑफ पीस, जिसके अंदर हम जाके बैठे हुए हैं इस वक्त। हम्म तो ये जो पाकिस्तान ने इस वक्त बड़े मुश्किल हालात में अपने आप को पाया है। अब तेल भी, वो और बात है कि हमारा जो तेल है, टोटल हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट का 20-25% ही है, बाकी हमारे पास और भी सोर्सेज है, सोलर भी है, वाटर भी है, गैस भी है, सो मगर बट एट द सेम टाइम, और फिर ईरान से हमें डायरेक्ट भी मिल सकता है, तो हमें तेल का तो इतना इशू नहीं बनेगा, मगर बाकी इश्यूज तो है ना अपनी जगह पे। और वी हैव अ वेरी सब्सटेंशियल शिया पॉपुलेशन। अब कोई लोग कहते हैं 15% है, कोई कहते हैं 20% है, सो ऑन, बट वी हैव दैट। और एक जमाना था, आपको याद नहीं है, मैं याद दिलाता हूँ कि शुरू शुरू में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई तो यहाँ से बहुत से लोग जो शिया बरादरी के साथ जिनका तल्लुक, वो उठ के चले गए थे शाम में लड़ने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ ईरान एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ जज्बा तो बहुत है शिया पाकिस्तान के अंदर, और जी आपने देख ही लिया कि इतनी पाबंदियां हैं उसके बावजूद लोग बाहर निकल आए हैं। और अब मोहसिन नकवी साहब को जाके, क्योंकि वो खुद शिया है, वो उन्हें भेजा गया कि आप जाके अपने भाइयों को समझाएं कि यार टेक इट इजी, टेक इट इजी। तो अब ये है कि बट ये बड़ा इमोशनल इशू है। जी So Pakistan is also, apart from the energy problem and the problem of being in an American camp, when they are when the Shia community in Iran is being targeted, it's a difficult situation. और क्या पाकिस्तान ये तवाज़ुन बरकरार रख सकेगा कमिंग फ्यूचर? करना पड़ेगा, नहीं तो consequences can be very terrible. बस और इससे ज्यादा I don't think I should say anything. आपने जिस मज़हबी पहलू की तरफ इशारा किया उसमें हम कनेक्टेड हैं ईरान के साथ, और अब वहाँ पर जब ट्रांजिशन होने जा रही है, एक नए रहनुमा आ रहे हैं, वहाँ पर तकसीम भी हमने देखा कि पाई जा रही है कि कौन उनका जानशीन हो सकता है। उसमें ईरानी पासदारान इनकलाब का भी एक बड़ा किरदार होगा। फिर ओवर लास्ट 2 मंथ्स में जो वहाँ एहतजाज देखे गए शदीद नौइयत के, उनका भी किरदार होगा। और फिर ईरान के अंदर जो इस वक्त माशी दबाव है वो भी कार फरमा होगा। आपके ख्याल में आसानी से एक जानशीन की तैनाती अपॉइंटमेंट हो जाएगी, या अदम इस्तेहकाम ईरान के अंदर शुरू हो सकता है? नहीं, बहुत आसानी के साथ हो जाएगी, टोटल यूनिटी के साथ होगी, कोई डिवीजन नहीं होगी। और जैसे अयतुल्लाह खमेनी कह गए हैं वैसे ही होगा, आप देखिएगा। अनाउंसमेंट हो जाएगी। मेरा ख्याल है अभी वो कुछ अरसे के लिए शायद अनाउंसमेंट ना करें, बिकॉज ये ना हो कि उनको भी टारगेट कर लिया, बट आई थिंक स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जी कि जो ईरान के अंदर जो जो चेन ऑफ कमांड है और जो सिस्टम है, वो बड़ा पक्का उन्होंने 40 साल में बनाया हुआ है। वो ऐसे एक बमबारी के साथ और इस किस्म की असैसिनेशन के साथ खत्म नहीं होने वाला। वो एक मरता है, दूसरा तैयार बैठा है ऊपर जाने के लिए, वो मारते हैं उसको, तीसरा तैयार बैठा हुआ है, ऑल डाउन द लाइन। और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ऐसे नहीं है जो कि इन्फिल्ट्रेट होके और उनको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। नो, आई थिंक ये गलत फहमी है अमेरिका की कि अगर उनका ख्याल है कि वहाँ की आवाम खड़ी हो जाएगी और खड़ी होके इस रेजीम को बाहर निकाल देगी। आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी सो इजी। अच्छा सेठी साहब, जिस तरह आप पाकिस्तान की गैर जानिबदारी का तस्करा कर रहे हैं, हमने इसमें इंडिया का भी कमोबेश ऐसा ही रवैया देखा। जयशंकर, उनके एक्स अकाउंट पे बताया गया कि उन्होंने यहाँ भी राब्ते किए, वहाँ भी राब्ते किए, और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि सबको इस सूरत हाल में मुज़ाकरात से ही काम लेना चाहिए और बातचीत से ही रास्ता निकालना चाहिए। हमने देखा भारत के अंदर भी इस शहादत के बाद बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी बड़ी तादाद जो अहले तशी की है वो सड़कों पर निकली और गम गुस्से का इजहार किया। आपने तेल फैक्टर का भी जिक्र किया, इंडियन इकोनॉमी उससे किस हद तक हिट हो सकती है, और भारत इस सिचुएशन को कैसे देख रहा है? देखिए, मैंने कहा ना कि 60% उसकी ऑयल इंपोर्ट जो है वो गल्फ से आती है, वो तो रुक गई। सबसे बड़ा धक्का तो ये लगा। ऊपर से अमेरिका का प्रेशर था कि ईरान से आपने तेल नहीं लेना, तो अब तेल कहाँ से लेंगे? जैसे चाइना को धक्का लगाया, 40% उसकी इंपोर्ट जो है उसके ऊपर एक टेम्पररी फ्रीज है, जी इसी तरीके के साथ इंडिया के ऊपर भी फ्रीज होगी।
تو دونوں یہ وہ ملک ہیں جو کہ بڑی ریپڈلی گروتھ کر رہے تھے. تو ان کو تو بڑی سخت تکلیف ہوگی بیکاز ان کے سارے پلانز جو ہیں دے ول بی افیکٹڈ. جی. اچھا, تو چائنا ول ٹرن ٹو رشیا, انڈیا ول ٹرن ٹو امریکہ. مگر امریکہ کہاں کہاں اپنا بھی سستے کرنا ہے, پھر ان کو کہاں سے دے گا؟ تو اب یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ انڈیا کے اندر بھی تیل کی قیمت, گیس کی قیمت بڑھ جائے گی. پاکستان کو بھی خطرہ ہے, ادھر امریکہ میں بھی وہ کہتے ہیں گیس کی قیمت بڑھ سکتی ہے وہاں, اور وہاں تو بہت سینسٹیوٹی ہے گیس کی قیمت کے اوپر. گیس سے مراد ان کی یہی ہے پیٹرول. تو اب وہ کس حد تک وہ اپنی ریزروز کھولیں گے اور اس کو رکھیں گے, ہو سکتا ہے وہاں بھی. تو دس از گوئنگ ٹو ہیو اے امپیکٹ آن انفلیشن. اور فائنلی یہ کہ اگر امریکہ اس کو جلدی ختم نہیں کرتا, جی, جو کہ اس کی توقع ہے کہ ہم اس کو ہفتے کے اندر ختم کر دیں, تو پھر امریکن جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ اس کے اوپر اثر پڑے گا. وہ, اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ دبئی میں پراپرٹی پرائسز اور ریزیڈینشیل پرمٹس, یہ سب چیزوں کے اوپر اثر پڑے گا. اگر رژیم چینج نہیں ہوتا, اس کا مطلب ایران سے تھریٹ تو رہے گی نا. جی. اگر ایران سے تھریٹ رہے گی تو اب ایران نے بتا دیا کہ راکٹس بھی آ سکتے ہیں, برج میرا میں بھی آ سکتے ہیں, ادھر بھی تو پھر آپ بتائیے یہ جو ساری پیسہ موو کر رہا تھا وہاں, وہ تو 10 دفعہ سوچے گا. یہاں میں آپ کو بتاؤں لندن میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جو لوگ یہاں سے اٹھ کے دبئی گئے ہوئے ہیں وہ اب شاید واپس آ جائیں, اور وہاں جو اپنی پراپرٹی بیچ کے گئے, یہاں پراپرٹی پرائسز گری ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں کہ شاید پراپرٹی پرائسز یہاں لندن میں بڑھ جائیں بیکاز لوگ اب دبئی چھوڑ کے یہاں آئیں گے. جی. تو ادھر سعودی عربیہ جو ہے وہ $500 ارب اسپینڈ کرنا چاہ رہا تھا, اور ان کا, اور ایک ٹو کریٹ اے نیو دبئی ان سعودی عربیہ along the coast. ان کے اگر ان کے ریونیوز ختم ہو جائیں گے یا رک جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ تو مطلب ہے یہ ساری گلف ریجن جو ہے نا, ایران نے ہلا دیا سب کو, اور یہ سارے جو سارے ہیں یہ سارے امریکہ کے الائز ہیں, آپ سمجھیں. تو اس لیے آئی تھنک دس از اے گڈ اسٹریٹجی. اس میں ایران کو جو پین ہونی ہے وہ تو پین ہو ہی رہی ہے, آج سے نہیں ہو رہی, 10-20 سال سے ہو رہی ہے. اور ابھی تو یو ایس ٹریجری سیکٹر بڑھ کے ماری ہے کہ میں نے ایسی پالیسیز اختیار کی ہیں فائنینشیل جس کے ساتھ ایران کا جو کرنسی ہے وہ دیکھیے کتنے ڈی ویلیو کر دیا اس کو میں نے, اینڈ سو آن. تو یہ وہ تو بڑی سخت پین کے ذریعے گزر رہے ہیں, مگر اب پین جو ہے وہ پہلے تو گلف کنٹریز کے اندر آئے گی, اس کے بعد امریکہ میں بھی پین آئے گی ڈیفینیٹلی.